سی اور کوئی پارلیمانی کام یا کوئی عوام کو ساتھ لے کر چلنے کا کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ نمائشی مظاہرے ہیں. آپ نے کل کراچی کا پی ڈی ایم کا احتجاج دیکھا ہے. کیا پی ڈی ایم کا احتجاج جو ہے آپ اس سے لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا اتحاد اور ملک میں کتنی بڑی طاقت ہے مولانا فضل الرحمان کی, اور شہر کے اندر کتنے مدارس سے بچے نکل آتے ہیں اور کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے, وہ تو کراؤڈ ہمیں نظر نہیں آیا ہے. اور سنجیدگی کا یہ عالم تھا, اور باقی جگہوں پر بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے تاکہ رسم دنیا بھی رہے اور یہ بھی رہے کہ جناب ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے, ہم چپ رہے, ہم ہنس دیے, منظور تھا پردہ تیرا. تو یہ سب کچھ پردہ داری ہو رہی ہے. اپوزیشن جس دن یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے حقیقی اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے اور ہم نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے اور ہم نے حکومت کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ تنہا پاکستان کی وارث اور مالک بن کر نہیں بیٹھی ہے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ہے, تب حکومت کو بھی احساس ہوگا, حکومت بھی کوئی مسئلہ محسوس کرے گی. ابھی تو حکومت کسی چیز کا مسئلہ ہی نہیں محسوس کر رہی ہے. اپوزیشن کوئی بڑا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ اس کی اپنی مجبوریاں ہیں. وہ اقتدار کو اپنے تصرف میں نہیں لانا چاہتی ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان حالات میں جب چیزیں خطرناک حد تک خراب ہو رہی ہیں اور ملک کے اندر اکنامی جو ہے وہ ہماری سوورنٹی, اکنامیکل اینڈ فائنینشیل سوورنٹی ہماری جو ہے وہ گروی رکھی جا چکی ہے اور ہم کہیں بھی ہل جل نہیں سکتے ہیں. اب ہمارے لیے فرمائشیں آئیں گی, اللہ نہ کرے کہ پاکستان جو ہے ایسی صورتحال کا شکار ہو جائے جس میں اسے کہا جائے کہ جناب آپ تو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر فرمائشیں شروع ہو جائیں کہ جناب یہ چیز ہمیں دے دیں, یہ چیز اللہ نہ ہمیں کرے دے دیں. نذیر لغاری صاحب ایسا وقت آئے, لیکن فرمائشیں تو ابھی آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں آ ہی رہی ہیں نا, اور وہ ان فرمائشوں کو پورا کرنے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. تو ارشاد بھٹی صاحب, جیسا نذیر لغاری صاحب فرما رہے ہیں کہ دکھاوا کر رہی ہے اپوزیشن اور حکومت بھی اپنی اتھارٹیز کو استعمال نہیں کر پا رہی, یا صلاحیت نہیں ہے, یا کرنا نہیں چاہتی, یا کر نہیں سکتی. تو یہ صورتحال ہے کیوں؟ عوام ڈس انٹیگریٹڈ نظر آتی ہیں. کل کیا جو کراچی کا جلسہ تھا واقعی اس میں لوگ نہیں تھے ڈس انٹیگریٹ ہوئے میں سیاسی عمل کے ساتھ. اپوزیشن جو ہے وہ کچھ اور کہہ کچھ رہی ہے, کر کچھ رہی ہے, حکومت کہہ کچھ رہی ہے, کر کیوں رہی ہے. یہ صورتحال ہے کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نذیر لغاری صاحب نے جو بات کی ہے, یہ جو خود مختاری کو گروی رکھنا, مجھے بالکل ایسے ہی لگتا ہے. اور میں جتنے بھی معاشی ماہرین اور باقی سارے لوگوں سے پچھلے کوئی 20-25 دنوں میں ملا ہوں, وہ کہتے ہیں ایک پلاننگ کے تحت اسٹیٹ بینک پہ ایک جو شخص بیٹھا ہوا ہے, وزیر خزانہ جو ہے, باقی ہمارے محکموں میں اس سے پہلے جو آگے پلاننگ کے تحت پہلا اٹیک ہے دفاعی بجٹ پر. ہماری فوج جو چمک کی لڑائیاں لڑ رہی ہے, اب اس فوج پہ جو اس کو سامنے سے نہیں ہرا سکے, اندر سے نہیں ہرا سکے, جعلی سوشل میڈیا سے اور جعلی یہ سوشل وار سے نہیں ہرا سکے, تو اب یہ ہے کہ ان کی پیسہ روکو. اللہ نہ کرے, کیونکہ میرا تو بلیو ہے, ایمان کی حد تک بلیو ہے کہ پاکستان مضبوط تبھی رہے گا. پاکستان مضبوط, فوج مضبوط, فوج مضبوط, پاکستان مضبوط, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے سامنے ہسٹری پڑی ہوئی ہے لیبیا, ہمارے سامنے ہسٹری پڑی ہوئی عراق, ہمارے سامنے ہسٹری پڑی ہوئی شام, ہمارے سامنے سب کچھ تھا مگر فوج نہیں تھی. اور ہمارے افغانستان کی تازہ کے 3.25 لاکھ کیسے جب بھاگی تو طالبان نے آ کے کابل پہ فعال کر لیا. دوسرا وہ کہتے ہیں نیوکلیر پروگرام ہمارا ہدف, ان کا ہدف ہے باہر والے لوگوں کا. تیسرا وہ کہتے ہیں سی پیک اور اسرائیل کو تسلیم کرنا. اسرائیل کو تسلیم کرنا مجھے کامن سینس سمجھ نہیں آتی, لیکن سی پیک پر سمجھ آتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم چاروں طرف سے گھرتے جا رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات آپ نے کی عوام کی, تو کاش میں آپ کو ایک معذرت کے ساتھ, میں بھی اس معاشرے میں شامل ہوں, ہمارا فوکس ہوتا ہے ڈالر کے ڈی ویلیو ہونے سے. ہمارا معاشرہ, ہم بحیثیت انسان, بحیثیت پاکستانی بہت ڈی ویلیو ہو چکے ہیں. ہمارا فوکس ہے اقتصادی بحران پر, ہم اخلاقی بحران کی شدید کرائسس میں ہیں. یعنی جس دن اس قوم اٹھی, اگر آج یہ قوم میری سن رہی ہے یا کوئی بھی دیکھ رہا ہے, تو بھائی جان اس موجودہ سویلین سیاسی قیادت کو سے یہ توقع رکھنا کہ آپ کو جمہوریت کی یہ منزل پر پہنچا دیں گے. یہ سویلین ڈکٹیٹر ہے, یہ بادشاہ ہیں, یہ ان کے پاس نہ بھٹی صاحب آپ تو اس سے بھی خطرناک بات کر رہے ہیں نا, یہ آپ تو اس سے بھی خطرناک بات کر رہے ہیں. جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کی جو بات ہوئی ہے,
معاشی تجزیہ کاروں سے جو آپ کی بات ہو رہی ہے، تو آپ تو بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں جنرل صاحب، یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے، اور پھر یہ تو الزام ہے پوری پولیٹیکل ایلیٹ کے اوپر. اگر اپوزیشن بھی یہ کردار ادا کر رہی ہے، حکومت بھی یہ کردار ادا کر رہی ہے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. مسعود رضا دیکھیں، انفارچونیٹلی سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ایرینا میں جتنی سو کالڈ لیڈرشپ ہے جو پارٹیز کو لیڈ کر رہی ہے، اگرچہ پارٹیز ان کی خاندانی وراثت ہیں، ان سب کی کریڈیبلٹی مشکوک ہے. لوگ اسی لیے ان کے پیچھے نہ چل رہے ہیں نہ نکل رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ موجودہ حکومت بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، ان کی پرفارمنس کی ویکنیسز ہیں، مہنگائی ہے، مینجمنٹ میں بھی ایشوز ہیں، رشوت ستانی ملک میں زوروں پہ ہے. یہ جو توقعات کی ایک بار تھی موجودہ حکومت سے، اس کو یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا سڑکوں پہ نہ آنا یہ ایک بڑی کھلی بغاوت ہے موجودہ سسٹم سے، کہ انہیں کسی سے بھی توقع نہیں کہ یہ ہمارے مسائل کا حل رکھتا ہے. اور میری یہ کنوکشن ہے کہ اگلے 1.5 سال میں کوئی بھی لیڈر بدل لیں، وہ اس کو کرائسس سے ملک کو نہیں نکال سکتا جب تک ہم اپنے رویے تبدیل نہیں کریں گے. پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا حکومت کو سپورٹ حاصل رہے گی. میرا یہ ذاتی کنوکشن ہے کہ موجودہ حکومت کو ڈی سٹیبل کرنا یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی داغ بیل ڈالنا ملک کی سلامتی کے لیے اور ان کے بہت سارے پہلوؤں سے ملک کے لیے یہ ایک خطرناک کھیل ہوگا. اس حکومت کا اپنا ٹینیور پورا کرنا اور شفاف انتخابات کی طرف جانا ہی جمہوریت کے لیے بہتر ہے اور ملک کے لیے بہتر ہے. ادارے حکومت کے احکامات کے پابند ہیں، حکومت کوئی اینٹی سٹیٹ کام نہیں کر رہی، اداروں کو حکومت کے ساتھ چلنا پڑے گا. رہے اتحادی، یس، ان کی ڈیمانڈ، ان کے جو مطالبے ہیں اور ان کے جو خواب ہیں وہ بہت بڑے ہیں. شاید عمران خان ان سب کو پورا نہ کر سکیں، لیکن حکومت کے لیے بھی ایک بڑی لاسٹ وارننگ ٹائپ سچویشن ہے کہ اپنا رویہ تبدیل کریں، اپنے اسٹریٹجک ریزروز کو لانچ کریں اور اپنی پرفارمنس کے ذریعے اگلا جو 1.5 یا پونے 2 سال ان کے پاس ہیں، اس کو اپنی پرفارمنس کر کے لوگوں کو کمفرٹیبل بنائیں، ملک کی معیشت کو سہارا دیں، اور اگر کوئی ریفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن 2-4 سیکٹرز میں، تو وہاں ریفارمز کر کے ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں. باقی کچھ انڈیکیٹرز بہت پازیٹیو ہیں. جو کراپس کا ریٹرن ملا ہے ایک کسان کو، یا لائف سٹاک کا جو ریٹرن ہے، وہ بہت حوصلہ افزا ہے، اور ایک کسان یا پروڈیوسر اس حکومت سے خوش ہے. اسی وجہ سے جو اس کا فال آؤٹ ہے یا اس کا ایفیکٹ ہے، اگر گندم کی، گنے کی، ان کی اجناس کی قیمت بہتر ہوئی ہے تو تنخواہ دار طبقے کے لیے، مزدور کے لیے مہنگائی کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیش 22 یہ جو آپ نے فرمایا سر، جو آپ نے فرمایا نا کہ حکومت کسی اینٹی اسٹیٹ ایجنڈے کا حصہ بالکل نہیں ہے، اور یہ توقع کی بھی نہیں جا سکتی. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، کوئی خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہوگی. ایک بریک مجھے لینے دیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ اخلاقیات اور کرپشن کا خاتمہ، تو اس پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. نذیر